سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زانمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد عبیس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یوں کسی نہ کسی بہانے میں اور آپ بیٹھتے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے اور حبیب کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے ایک خوبصورت سی محفل اور ایک بزم سجاتے ہیں۔ مگر آج کا انتخاب ہمارا وہ ہے کہ وہ جو کتاب بھی ہے، عظمت بھی ہے، برہان بھی ہے، دلیل بھی ہے، فرقان بھی ہے، یعنی فرقان المجید، قرآن المجید، ایسی کتاب کہ جس کی صداقت کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، رب تعالیٰ کا پیغام بھی ہے اور اس میں انسانیت کی فلاح کا پیام بھی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم نے اپنی زندگانی میں اس پہ توجہ نہ کی تو پھر یہ اسی کام آ سکتی ہے کہ ہم قبر کے نیچے ہوں اور کوئی اوپر سے اجر و ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ یہ اس کا ادنا اجر اور ثواب ہے جس کے تاثر میں ہم سب آئیں گے، یعنی اس کا اثر ہمیں ملے گا، مگر اندازہ لگائیے کہ اگر اس سے زندگانیاں سدھر سکتی ہوں اور پھر بھی ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ میں نے چاہا ہے کہ آج کے پروگرام میں میں دعوت دوں ایسی شخصیت کو کہ جو ریسرچر بھی ہیں، قرآن کے اوپر بھی گہری نگاہ جمائے رکھتے ہیں، تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، عربی کی لغت سے آشنائی آپ کی بہت پیاری ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں ڈاکٹر کامران قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور محفل میں جب بزم کی بات ہوتی ہے، جب خوبصورت رنگوں کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، تو اس کا اظہار کرنے والی ایک پیاری آواز بھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس صورتحال میں جناب عبد الباسط رانا صاحب سے پیاری آواز کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سفیر ریاض ہیں اور سہروردی خانوادے کا ایک خوبصورت سا چہرہ ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم فرقان المجید یہ سورہ الحدید ہے جس کے معنی لوہے کے ہیں۔ اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مدینے میں نزول ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آیتیں چنیدہ ہیں۔ ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا جس سے میں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یعنی ڈاکٹر صاحب سے استفسار کرنا ہے، وہ بہت ہی معروف ہے، اکثر یہ مثال کے طور بھی پیش کی جاتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان رکھو کہ جو دنیا کی زندگانی ہے یہ کھیل کود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کھیل کود سے مراد کیا ہے؟ یہ اس لیے بھی خاص آپ کا انتخاب ہے کہ اس وقت کھیل کا سیزن چل رہا ہے، کرکٹ لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا یہ قرآن طنز اور تانا مار رہا ہے کہ کھیل کود ہے اور ریالٹی نہیں ہے؟ نہیں، قرآن اس کو اس انداز سے نہ دیکھیں کہ طنز مار رہا ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کا ایک مرحلہ بیان فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید، کہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جو بچپن کا ہوتا ہے، لڑکپن کا ہوتا ہے، جس میں کھیل کود جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے ذرا دیکھ لیا جائے، یعنی یہ حقیقت سے غفلت کی سفر کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ ہاں زیادہ نمایاں کر رہا ہے، لیکن اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں قرآن مجید فرقان حمید جب یہ دعوت دیتا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو پھر وہ اپنا انداز تبلیغ بھی اسی پیرائے میں اپنائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ دیکھیں انسانی زندگی کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے جس میں کھیل کود ہوتا ہے، لیکن کیا تمام مراحل زندگی کو اسی میں گزار دینا ہے؟ ایسا نہ کیجیے۔ اچھا خوبصورت۔ آگے فرماتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یعنی پہلے وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یعنی ایک مزین کرنے کا انداز، نمود و نمائش اور ایک دوسرے پہ تفاخر کرنا آپس میں کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس مویشی ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب ہم ذرا لڑکپن سے نکلتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں، جوانی کے ایام ہوتے ہیں، تو اس میں زیب و زینت کا بھی ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم آسائش کریں، اپنی آرائش کریں، اپنی آسائشوں کا حصول کریں ہم، تو اس میں اکثر ہوتا ہے یہ انسانی خصلت ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جب وہ متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ اسی نہج پر جا کر وہ تمام چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ تفاخر کا
جو عنصر ہے یہ غالب آ جاتا ہے، تو اس تفاخر سے روکا جا رہا ہے کہ یہ ہے انسانی فطرت میں ہے لیکن بچیں اس سے۔ واہ واہ، یہ کتنی ریلیونٹ ہے ہمارے موضوع کی طرف کہ قرآن اور زندگی، یعنی زندگی کی نمایاں مثال قرآن دے کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے، مطلب آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکپن آپ نے بھی گزارا، ہم نے بھی گزارا، ہمارا رجحان ہوتا ہے کھیل کود کی طرف، لیکن ایک عرصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس عمر میں بھی کھیل کود کو اتنا ہی پسند کر رہے ہوں جتنا ہم لڑکپن میں کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پھر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ انسانی زندگی کے مراحل کو بیان کر رہی ہے اور غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے اس زندگی میں جو کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق رہ کر کرنا ہے، اگر آپ ذرا سا تجاوز کریں گے راہ اعتدال سے ہٹ جائیں گے، راہ اعتدال سے ہٹ جائیں گے آپ۔ بڑی خوبصورت۔ آگے بھی غالباً وہی بات چل رہی ہے جیسے کہ اس نے پہلے کہا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یعنی تکاثر ہے مال اور اولاد کا۔ جی یہ دیکھیں، تفاخر ہو گیا، تکاثر ہو گیا، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو تجاوز کرنا ہوتا ہے نا، مقابلے کی جو صورتحال ہوتی ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں تقابل ادیان، جو تقابل کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ باب مفاعلہ سے اس کا یہ ہے کہ جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے جانبین سے برابری ہوگی۔ تو جس طرح ایک دوسرے کے اوپر فخر کا اظہار کرنا یہ انسان کے شایانہ شان نہیں ہے، چونکہ اس کو عاجزی اور انکساری کو اپنانا ہے۔ اسی طرح تکاثر، ایک دوسرے کے اوپر اپنے مال کے ذریعے کثرت کا اظہار کرنا، یہ جی کثرت سے ہے، مال میں کثرت اور اولاد میں کثرت۔ اچھا آج کل جو ہے وہ یہ سلسلہ اولاد والا جو ہے، ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کم ہی ہے کہ اولاد، بلکہ اولاد کی قلت پر آج کل لوگ فخر کرتے ہیں۔ اولاد کی قلت پہ فخر کرتے ہیں، مجھے مطلب لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ بھئی ہمارے تو دو ہی بچے ہیں، الحمدللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے تکاثر سے بچنے کے لیے اتنی قلت اختیار کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تناکحوا وتناسلوا کو پیش نظر رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کی کثرت تمہیں کسی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرے، کسی کو زیر کرنے کے لیے آپ اولاد کی کثرت جو ہے نا اس کا اظہار نہ کریں کہ میرے تو اتنے بچے ہیں اور میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ اس تنازع جو اس زمانے میں عربوں کا ایک رواج بھی تھا، ناز کرتے تھے اس کے اوپر، اور یہ ٹرائبل سسٹم میں خواتین و حضرات آج بھی ہوتا ہے۔ جہاں قبائل زیادہ ہوتے ہیں، وہ جی دیکھیے نا، وہ یوسف زئی جیسے ایک بڑا قبیلہ ہے تو بڑے بچے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور قبائل اس طرح اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار اگزامپل کے طور پہ میں نے عرض کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تکاثر وہی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر؟ بالکل ایسا ہی، یعنی یہ تکاثر جہاں جہاں آیا ہے کثرت کی بات ہو رہی ہے، البتہ مختلف صرف بھی اس کی ہے۔ آگے پروردگار کا کلام فرما رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار، یہ کیا معنی ہے اس کے؟ دیکھیں کمثلی جیسے بارش ہوتی ہے، کمثلی غیث جیسے کہ بارش ہوتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وہ استغاثہ بھی ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ بارش ہوتی ہے، اب یہ مثال دے رہا اللہ رب العزت، اس کو امثال القرآن میں اس کو لے کر آئیں گے کہ پہلے ذکر کیا کہ آپ جو تفاخر کرتے ہیں اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر، تکاثر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کثرت کا اظہار کرتے ہیں اور کھیل کود میں زندگی گزارتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بارش نازل ہوتی ہے، اعجب الکفار، کاشتکاروں کو تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، اس سے مراد کاشتکار ہے؟ ہاں، کفار سے مراد کاشتکار ہیں۔ کافر کا مطلب ایک معنی کافر کا یہ بھی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وہ کسی دانے کو زمین کے اندر بو دے۔ اچھا، اور یہ اسی معنوں میں آیا ہے، یہ اسی معنوں میں آیا ہے۔ اچھا، کافر کو کافر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو پس پش ڈال کر کفر کا اظہار کرتا ہے، مطلب کفر کو چھپا لیتا ہے، ایمان کو چھپا لیتا ہے، کفر کا اظہار کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ایمان کو دفن کر دیتا ہے اور وہ جو نہیں ہے اس کا جھوٹ کا اظہار کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور جو منافق کرتے ہیں ان کو بھی آپ اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورۃ البقرہ کے ابتدائی
رکوع کے اندر دوسرے رکوع میں یہ جو منافقین کا ذکر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفاق کو چھپا لیتے ہیں اور بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو مطلب چھپانے کے معنی میں ہے، چھپانے کے معنی میں، چھپانے کے معنی۔ ان معنوں میں اگر کوئی کسی کو کافر کہہ دے وہ معتبر ہوگا، معروف ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو مستعمل ہے جی کافر کا لفظ، تو وہ ایک ہی معنی میں عرف میں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا یہ لطیفے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں۔ اب بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مولوی صاحب کسی پر اگر فتویٰ لگا دیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ نے کفر کا فتویٰ، نہیں میری مراد کفر سے یہ تھی، یہ والی مراد کیونکہ قرآن نے مثال دی ہے تو وہ اس کو زو معنی بات مطلب وہ پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ بھئی کافر کا ایک معنی تھوڑی ہے، کافر تو کئی معنوں میں استعمال۔ لیکن دیکھیں بات وہی کاؤنٹ ہوتی ہے جو عرف میں ہو۔ جی جو عرف میں ہوگی، عرف کا فقہا نے اور شریعت میں عرف کا لحاظ رکھا گیا ہے، عرف کا لحاظ رکھا گیا اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا۔ جی اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک تو جب وہ بارش ہوتی ہے تو وہ تر و تازہ ہو کے نکل تازہ آتا ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس رنگ میں پھیکا پڑتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، رنگ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے چیزیں، یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم يكون حطاما، ختم، چارہ بھوسا، اب چورا چورا۔ انسانی زندگی کو بھی دیکھ لیں، ہائے 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 ہائے، جب بچہ آتا ہے کتنا تر و تازہ ہوتا ہے، ہاں لڑکپن ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، جوانی میں اور شاندار ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر آتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے۔ یہ ہماری ایک دفعہ میں آپ سے عرض کروں موضوع سے ریلیٹڈ ہی، ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں تھا تو ایک روم کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو فون کر کر کے بلا رہے تھے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی کنڈیشن خراب ہے، ہم گھر والوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اب گھر والوں کو جمع کر رہے ہیں، کوئی انتظامات کر رہے ہیں کہ بھئی وینڈ پر آ گئی ہیں تو اب یہ کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ اس وقت میں نے کھڑے ہوئے یہ سوچا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی شان دیکھو، یہ انسان ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو فون کر کے ہم اطلاع دیتے ہیں، دور دور تک جمع کرتے ہیں، انتظامات و انصرام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں، جی جی، اور اب یہ وقت آخر ہے تو اب بھی انتظام اور انصرام ہو گئے کہ آج بس یہ زندگی ہے انسان کی۔ دیکھیے میرے خیال ہے اس چیز کو سورہ یاسین میں بھی قرآن نے ان لوگوں کی زبان کو جنہوں نے یہ مقدمہ اور تقاضا پیش کیا، قال من یلزم و رمیم، جب خاک ہو جائیں گے، چورا چورا ہڈیاں ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ، وہی ذات ہے جس نے پہلے خلق کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو ایک خوبصورت سے جملے کے ساتھ میں جوڑ دوں، ان کی بات ہی کافی تھی، مگر لطافت میں اضافہ یوں ہوگا کہ دیکھیے زندگی کیا ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں کانوں میں اذان ہوتی ہے، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا جنازہ گویا نماز ہوتی ہے۔ اذان سے نماز کا یہ سفر، یہ کامل زندگی ہے، اس کو سنجیدہ لے لیں۔ ایک مختصر وقفہ ہم لیں گے، لوٹ کر آئیں گے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام بھی سنیں گے، اور کھیل کود کے علاوہ زندگی کیا ہے یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آج سورہ حدید پہ ہمارا خاص غور کا سلسلہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے معاملات میں ہر شے میں ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نسبت سے آپ کا مقام و مرتبہ بیاں ہو رہا ہے۔ ویسے تو قرآن واضح کر چکا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم مردوں میں سے کوئی بھی خود کو ان کا بیٹا نہیں کہہ سکتا، مگر دیکھیے جب بات احترام کی آئے، جب بات آرڈرز کو اوبے کرنے کی آئے، تو یقین پوری امت کو ایک استاد، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک روحانی باپ، اس سے بھی بڑھ کر ایک دینی اور ایسا سربراہ جو ہم سب کی سفارش بھی کرے، شفاعت بھی کرے، اور اسی کی ہدایات پہ ہم زندگی گزاریں، اسی کی بتائی ہوئی سنتوں کو اپنی زندگانیاں بنا لیں، وہ ذات کس کی ہو سکتی ہے سوائے فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آج کی اس بزم میں جناب رانا صاحب سے گزارش کروں کہ ایک خوبصورت سا کلام کہ جو بتائے کہ زندگی کیا ہے اور یہ متاع دین و دنیا کیا ہے،
اسی آیت کی زمرے میں حضرت علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، یہ ذرا بیان فرمائیے۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فغاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جیئیں سلامت رہیں۔ فرمایا گیا حضور والا فخر موجودات مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول من یؤذن لہ ان یرفع راسہ، میں وہ پہلا ہوں گا کہ جس کو یہ حکم صادر ہوگا، اے اللہ کے حبیب اپنا سر اٹھائیے۔ یہ گویا اس وقت کا پس منظر ہے کہ جب آقا دو جہاں فخر موجودات اللہ رب العزت کے آگے سر بسجدہ ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، مگر میرے آقا کا فخر اور میرے آقا کا مان اور ہم سب کا بھرم رکھنے والی آقا کی ذات امتی امتی کہہ رہی ہے۔ پوچھا گیا آقا یہ جو ماجرا ہے اس میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا نشانیاں خود بتائیں گی کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے بچے ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی بخشش کا سامان لا رہے ہوں گے۔ یعنی میں اس سے مراد لوں کہ غالباً حفاظ کرام، غالباً ایسے پیارے ثنا خواں حضرات، علماء حضرات، مشائخ، یا وہ جو ثواب جاریہ کے طور پہ وہ نسلیں ہیں جن کی تعلیم اور تدریس کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی۔ بات جب نسلوں کی آئی، پرورش کی آئی، تو میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھنا ہے رک کے تھم کے۔ آج یعنی ابھی کل کی تاریخ میں حضرت شیخ سیدنا حضرت ابو طالب آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ کیا کردار اور مقام اور معرفت ہے آپ کی جو ہم سب کو حاصل ہونی چاہیے پرورش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر اپنی اولاد کی نگہبانی کے حوالے سے کیسے ان کو مسلمان اور مومن بنا کر حزب اللہ بنا دیا؟ دیکھیں، آپ کے سوال ہی میں جواب پنہا ہے کہ یہ پرورش ہے حضرت ابو طالب کی کہ معرکہ کربلا میں آپ ہی کا پورا خاندان جو ہے وہ دین حق کے خاطر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یہ پرورش کا ہے، اور قیامت تک امت مسلمہ کی آپ یہ سمجھ لیں ہر قسم کے باطل سے تحفظ فرما دیا ہے۔ یہ آتے ہیں گمراہی کے اثرات آتے ہیں لوگوں کے اوپر، امت کے اوپر،
امت گمراہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک راہ ہے جس راہ پر امت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تھامتی ہے اور دامن ہوتا ہے اہل بیت اطہار طیبین الطاہرین، جن کی ابتدائی پرورش، ابتدائی تربیت حضرت ابو طالب نے فرمائی ماشاءاللہ۔ کہ دین کے خاطر آپ نے کس طرح قربان ہونا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، پرورش کی بات ہے، ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن جو ہے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ اور ہم جب اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ترجیح دیں۔ جناب ابو طالب جب دسترخوان بچھاتے ہیں تو اپنی گود میں، اپنے پہلو میں اللہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھاتے ہیں اور پہلا نوالا ان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ عمر میں کچھ بڑے بھی ہیں، اور بھی بچے ہیں جناب ابو طالب کے، لیکن وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی اولاد پر اوپر محمد سیدنا محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو یہ دو طریقے بتا دیے انہوں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کی اولاد کو ترجیح دیتا ہے اگر کفالت آ جائے۔ اگر کسی یتیم کی کفالت آ جائے تو آپ نے یتیم کو پہلا لقمہ دینا ہے۔ ایک تو یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور دوسرا مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام کی ابتدا اور ہر کام میں مقدم اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھنا۔ اللہ علیہ وسلم۔ بے شک تو ایسی، یہ مومن کی شان ہے۔ بے شک ایسی خوبصورت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ حجرات میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلوں سے۔ فیصلوں سے۔ واہ۔ تو اب دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد ازاں فیصلہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی لڑکپن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے میں ہے۔ آئے ہائے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ لیکن جناب ابو طالب جو ہے وہ سورہ حجرات جو بعد میں نازل ہونی ہے جی جی، اس کا پہلا مظاہرہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی سیرت میں۔ اور کیا میں مطلب بھائی ان کی بہت شان خوبصورت۔ کے لا حوالے سے اقسم بہذا البلد وانت ہم ان کی حل۔ شان نہیں بیان کر سکتے کہ ان کی تعریف و ثنا کی طلب تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا صحابہ اکرام سے کہ آج مجھے جو ہے وہ چچا جان کی یاد آ رہی ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کے سامنے لے جا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس یاد کے میں قربان، اس چچا پہ میں قربان کہ جس کو اللہ کا رسول یاد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ سہروردی صاحب یہاں پر کلام اور چند اشعار اور یہ تحفہ، تبرک، ہدیہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کے نام کہ جن کا واقعاً کردار ہے جو آج ہمارے احباب میں، معاشرے میں قول تو ہے، فعل نہیں ہے۔ ان کا فعل ہے اور قول بھی تاریخی کتابوں میں نظر آ جائے گا ان لوگوں کو۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، تیرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر تیرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر اپنے بیٹے کو سلایا ہے
ابو طالب نے اپنے بیٹے کو سلایا ہے، ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے، ابو طالب نے۔ اور جس بیٹے کو سلایا ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا میں اس شعر میں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اصحاب کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب کالنجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اور عقیدے کا شعر کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے میں دیے دورہ کا یوں لگا، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے۔ اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے قصوں کو ہے بس سہارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ خوش آمدید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وارث من لا وارث لہ، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ یہاں تک فرمایا کرتے کہ کسی کی اگر کوئی دیت ہو مجھ سے لے لو۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ پیار ہے، یہ لطف ہے، یہ عنایت ہے، یہ رؤوف اور کریم ہونے کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نگاہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دین، دنیا، زندگانی آپ سے لیں۔ اور ام المومنین نے فرمایا قرآن اور رسالت مآب کی زندگی گویا ایک دوسرے کے ضامن اور ایک دوسرے کے کردار کے اظہار کے اوپر مبنی ہے۔ قرآن قول ہے، حضور فعل ہے، حضور کا فعل قرآن کے ساتھ بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی ہے وہ اس کے حبیب کا کردار ہے، جو حبیب کی مرضی ہے وہ اللہ کا معین کیا ہوا قبلہ ہے، وہی آیات ہیں، وہی احکامات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اختتامی لمحات میں ہم اس آیت کو مکمل کر لیں جب وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں پیچھے جو سلسلہ تھا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، زندگی کے مراحل۔ اب اس میں اگر آپ راہ اعتدال سے ہٹتے ہیں اور تفاخر و تکاثر کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، کھیل کود کو اپنا حاصل حصول بنا لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں،
یا تو عذاب ہے یا رحمت ہے اور مغفرت ہے. تو اگر آپ نے اللہ کے دین اور اللہ کی ہدایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، سیرت کے مطابق اگر آپ زندگی نہیں گزارتے تو عذاب شدید ہے. اور اگر آپ راہ اعتدال کو اپناتے ہیں، آپ جو ہے حسن سیرت کو اپناتے ہیں، آپ عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی یعنی ہے. دونوں راستے بتا دیے، دونوں راستے. عذاب کا راستہ اور مغفرت کا راستہ. مغفرت وہ مغفرت من اللہ، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو توجہ دیں، ان دونوں راستوں کو سمجھ لیں. سمجھ لیں. اگر ان سے غلطی کوتاہی ہو جائے اتباع کرتے ہوئے تو مغفرت ہے. مغفرت ہے، مغفرت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، مغفرت ہے. مغفرت کیوں نہیں ملے گی؟ وہ رضوان، جی جی. یعنی اللہ کی رضا بھی ساتھ ساتھ ہے. یعنی یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے میں ذرا سے سوال سے پوچھ رہا ہوں بچوں کی طرح، کہ جو مستقبل کے رضی اللہ ہیں، رضوان ہے نا ان کے لیے. رضوان ہے، بالکل ان کے لیے رضوان ہے. رضوان جنت کا نام بھی ہے. واہ واہ. رضوان جو ہے وہ رحمت کا استعارہ بھی ہے. رضوان جو ہے اللہ کی رضا کا استعارہ ہے. تو یہ تمام اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی جنت ہو، واہ واہ. یہ انہی کے لیے ہے. بلکہ وہ ملک جو جنت کا نگہبان ہے غالباً اس کا نام بھی رضوان. اس کا نام بھی رضوان. تو یہ تو رضا بھی ہے اور رضا کا انعام بھی ہے. سب کچھ ہے، سب سبحان کچھ ہے. اللہ. اور یہ جو آخری حصہ ہے، یعنی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی زندگی اور زندگی کی حیات کوئی سوائے دھوکے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال سے اب تک کا آپ کا ہمارا تجربہ بھی یہی ہے. دھوکہ یہ اور کیا ہے، ایک فریب ہے، ایک سراب ہے. ہم جس چیز کو ابدی سمجھتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو خرابی بھی آ گئی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ خرابی ایک دفعہ تو صحیح ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو جس طرح دنیا کی اشیاء ایکسپائر ہو جاتی ہیں، انسان بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، جسم بھی ہمارا ایکسپائر ہو جاتا ہے، روح ہماری رہ جاتی ہے، اور پھر روح کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور پھر یہ برزخ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، الا متاع الغرور. اللہ متاع الغرور. یہ غرور ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ تو میرا غوطہ زنی کا پورا ارادہ تھا کہ میں وحدت الوجود میں غوطہ زنی کروں اور اس حقیقت کو سمجھوں کہ صرف وہی ہے اور باقی سب کچھ فریب ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. میں چاہتا تھا کہ اس پہ جاؤں، لیکن یار مجھے طویل ہو اشارہ جائے گا، ہے طویل ہو جائے مگر گا. ضرور لطف آیا. دوستو اب یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک تو حضور کا کردار ہے جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم. ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ آپ قرآن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو سرکار کو دیکھ لیجئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دو بھاری بھرکم چیزیں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اطرت ہے. سبحان اللہ. تو آپ کتاب اللہ کو سمجھنا ہے تو اطرت کی محبت کے زیر اثر رہ کر آپ سمجھیں گے. اگر اس کے اثر سے آپ ذرا سا بھی ہٹ گئے تو پھر غرور ہی غرور ہے. متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. بہت بہت پھر غرور ہی غرور ہے. ڈاکٹر کامران قریشی صاحب، آپ کی خوبصورت گفتگو کا میں شکر گزار ہوں، اور عبدالباسط رانا سہروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی پیارا کلام آپ کا رہا. خواتین و حضرات، میرے پاس تو بہت ساری باتیں تھیں، مگر اس جملے کے اوپر کہ جو ارشاد فرمایا ڈاکٹر کامران قریشی نے، سارا کلام کامل ہو گیا. اگر اللہ کے رسول نے دو چیزیں دی ہیں، ان دو چیزوں میں سب کچھ ہے. یہ اہل بیت ہے اور یہ قرآن ہے. اگر مان لیں کہ قرآن جسم ہے تو اہل بیت روح ہے، اور اگر اہل بیت جسم ہے تو قرآن روح ہے. ان دونوں کی سلسلے سے، اسی ربط سے، اسی ضبط سے، اسی قاعدے سے اور اسی رشتے سے ہمیں زندگی ملتی ہے. خدا کرے کہ ہم اس پہ گامزن رہیں. آج غیر دانستہ مگر ہوا یہی کہ قرآن کی بات ہوئی اور اہل بیت کا کلام ہم نے سنا. خدا کرے کہ ہمیں اس میں کامیابی، قبول اور منظور نتیجے تک پہنچائے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سننا پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.